बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ए पैगंबर, आप खुशखबरी सुना दें उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए। उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब उन्हें उन बागात में से कोई फल खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था। हालांकि उन्हें मिलते जुलते फल दिए जाएंगे और उनके लिए जन्नत में पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। कोई नफ्स नहीं जानता कि उनके लिए आंखों की कैसी ठंडक छुपा कर रखी गई है। ये उनके आमाल का बदला है। वो और उनकी बीवियां सायों में तख्तों पर आराम से बैठे होंगे। हमने उन्हें खास तौर पर पैदा किया, फिर हमने उन्हें हमेशा कंवारी बनाया, महबूब मिजाज और हम उम्र। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, वो उस पर कायम रहे। उन पर फरिश्ते उतरेंगे और कहेंगे ना खौफ करो और ना गमनाक हो, और बहिश्त की जिसका तुमसे वादा किया जाता है खुशी मनाओ। हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी तुम्हारे रफीक हैं, और वहाँ जिस नेमत को तुम्हारा जी चाहेगा तुमको मिलेगी, और जो चीज़ तुम तलब करोगे तुम्हारे पास मौजूद होगी। ये बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी है, और उस शख्स से बढ़कर बात का अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। जिस जन्नत का परहेजगारों से वादा किया जाता है उसकी शान तो ये है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल हमेशा बाकी रहने वाले हैं और उसके साए भी। ये उन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी हैं, और काफिरों का अंजाम दोज़ख है। पूछो कि ये बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा है। ये उन लोगों के आमाल का बदला और रहने का ठिकाना होगा। वहाँ जो चाहेंगे उनके लिए मौजूद होगा, हमेशा उसमें रहेंगे। ये वादा अल्लाह को पूरा करना लाजिम है। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनको ग्रोह ग्रोह करके बहिश्त की तरफ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो उसके पास पहुँचेंगे इस हाल में कि उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसके दरोगा उनसे कहेंगे तुम पर सलामती हो, तुम बहुत अच्छे रहे, अब दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा के लिए। और वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने वादे को हम पर सच्चा कर दिया और हमें उस ज़मीन का वारिस बनाया। हम बहिश्त में जहाँ चाहें रहें। तो अच्छे अमल करने वालों का बदला भी कैसा खूब है। और तुम फरिश्तों को देखोगे कि अर्श के गिर्द घेरा बांधे हुए हैं और अपने परवरदिगार की तारीफ और तस्बीह बयान कर रहे हैं, और उनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी और उनसे मुतलिक दूर न होगी, और यही वो चीज़ है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी हर रजू लाने वाला हिफाजत करने वाले से जो रहमान से बिन देखे डरता रहा, और जो रजू करने वाला दिल लेकर आया उसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये हमेशा रहने का दिन है, वहाँ जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर होगा, और हमारे यहाँ और भी बहुत कुछ है। और जो नेक बख्त होंगे वो बहिश्त में दाखिल किए जाएंगे। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों और बांदियों से कि उनके पास जाने में कोई मलामत नहीं, और जो लोग इसके अलावा और तरीके ढूंढें तो वही लोग हद से निकल जाने वाले हैं। और जो अपनी अमानतों और अपने अहदो पैमान का पास करते हैं, और जो अपनी गवाही पर कायम रहते हैं, और जो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं, यही लोग जन्नतों में इज्जत व इकराम से होंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो हम नेक काम करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें उनके महलों के नीचे नहरें बह रही होंगी, और उनको वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, और वह बारीक दीबा और अतलस के सब्ज लिबास पहनेंगे और तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। क्या खूब बदला है और क्या खूब आरामगाह है। मेरे बंदो, आज तुम्हें न कुछ खौफ है और ना तुम गमनाक होगे। जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए और फरमाबरदार बन गए उनसे कहा जाएगा कि तुम और तुम्हारी बीवियां इज्जत और एहतराम के साथ बहिश्त में दाखिल हो जाओ। उन पर सोने की तश्तरियाँ और प्यालों का दौर चलेगा, और वहाँ जो जी चाहे और निगाहों को जो अच्छा लगे मौजूद होगा। और ए अहले जन्नत, तुम इसमें हमेशा रहोगे, और ये जन्नत जिसके तुम मालिक बना दिए गए हो तुम्हारे आमाल का सिला है। यहाँ तुम्हारे लिए बहुत से मेवे हैं
جن کو تم کھاؤگے، اور گناہگار یعنی کفار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور وہ پکار کر کہیں گے، اے مالک، اے دوزخ کے نگراں، تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ ناخوش ہوتے رہے۔ تو کیا تم نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے؟ تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے سب لکھتے ہیں۔ بہت سے چہرے یعنی لوگ اس دن شادمان بھی ہوں گے، اپنی محنت کے بدلے پر خوش اور بہشتے بری میں ہوں گے۔ وہاں کوئی لغو یا بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے، اور پیالے کرینے سے رکھے ہوئے، اور گاؤ تکیے قطار در قطار لگے ہوئے، اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بہترین کلام۔ جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت ہی خوب ہے۔ جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے، اور اس سے چھوٹی چھوٹی نہریں جاری ہوں گی۔ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں، اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، اور باوجود یہ کہ ان کو خود کھانے کی خواہش ہوتی ہے، مگر فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکر گزاری۔ ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو بگاڑنے والا اور بڑی سختی والا ہے۔ چنانچہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا، اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا، اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ اس میں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت۔ ان پر درختوں کے سائے قریب ہوں گے، اور میووں کے گچھے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور خدام چاندی کے برتن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور شیشے کے نہایت شفاف پیالے، اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہوں گے۔ اور وہاں ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں ادرک کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہشت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حال میں رہیں گے۔ جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور بہشت میں جہاں نگاہ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمتیں اور عظیم و شان سلطنت دیکھو گے، اور ان کے جسموں پر طیبہ اور اطلس کے سبز لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا، اور فرمائے گا کہ یہ تمہارا صلہ ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو، اور جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے، اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تو تم کو پہلے لوگوں جیسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے۔ اور مومنوں، مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے۔ اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں مت دینا، کیونکہ مشرک مرد خواہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔
اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر آزمائش کے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی آرزو کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے، تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں سب میوے 2 قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ان قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بے جا خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ بہشت ہی تو ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔